دل کی اصلاح کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دیں۔ بس دیکھو یہ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی ہے دل کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، خیر کے کلمات کان میں پڑتے رہتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ دل کو دھوتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مہینے سے ہر لوہے اور نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیک صحبت سے رنگ چڑھتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسے میں پھر کچھ باتیں ہیں ہر لوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جسمانی بیماریوں کا احساس تو ہو جاتا ہے اور روحانی بیماریوں کا احساس بھی عام طور پر فرمایا نہیں ہوتا۔ فرمایا نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے اللہ ان کا احساس بھی عطا فرما دیتے ہیں اور اصلاح کی فکر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں۔ جیسے ایک بھائی کہنے لگے میرے اندر حسد کی بیماری ہے، جلنے کی بیماری ہے، بلکہ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے بعض ساتھی کام میں پڑھنے پڑھانے میں عہدہ اور منصب میں کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ والوں کے عجیب جملے فرمانے لگے حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکت عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ کتنا بہترین نسخہ بتلا دیا اللہ تعالیٰ، اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دعا کے باوجود پھر بھی کوئی دل میں کوئی جلن محسوس ہو، چبھن محسوس ہو تو وہ غیر اختیاری ہے، وہ معاف ہے۔ لگے رہے اللہ تعالیٰ ہے نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہمارے بزرگ ہیں بھائی، آپ زندگی کے جس شعبے کے اندر لگے ہوئے ہیں، بس زندگی کا ہر شعبہ یہ خدمت کا شعبہ ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھ لیں بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ ہمارے یہ سب کیا ہے، یہ ضرورت کی دکانیں ہیں۔ ابھی دکانیں کھلی، کچھ مارکیٹیں کھلی، کتنا رش، لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے بیچارے پہنچے ہوئے۔